दूसरी तवारीख उसका 7वां बाब और शुरू की 3 आयतों को मैं आपके लिए पढ़ता। जब हज़रत सुलेमान दुआ कर चुके तो आसमान पर से आग उतरी और सोख्तनी कुर्बानी और ज़बीहों को भस्म कर दी, और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया, और काहिन खुदावंद के घर में दाखिल न हो, इसलिए कि खुदावंद का घर खुदावंद के जलाल से मामूर था। इसलिए कि खुदावंद का घर खुदावंद के जलाल से मामूर था। जब आग नाजिल हुई और खुदावंद का जलाल उस घर पर छा गया तो सब बनी इसराइल देख रहे थे। सो उन्होंने वहीं फर्श पर मुंह के बल जमीन तक झुककर सजदा किया और खुदावंद का शुक्र अदा किया कि वो भला है, क्योंकि उसकी रहमत अबदी है। पिछले वक्त में मैं हज़रत सुलेमान की दुआ में रहने वाली और उन 10 बातों पर हमने गौर किया था। पहले 3 बातों को मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर कुछ और भी बातें मैं आपको बताऊंगा। और पहला है दुआ करने की जगह, दूसरा है दुआ करने का तरीका, दुआ करने वाले लोग या दुआ करने वाली मंडली। और ये 3 बातें अब आप गौर से सुनिए। पहला दुआ करने की जगह, और दूसरा दुआ करने का तरीका, और तीसरा है दुआ करने वाले लोग या फिर कलीसिया। राइट। अब पहला है दुआ करने की जगह। हम देखते हैं हज़रत सुलेमान उस घर को तामीर करने के बाद और हैकल की बड़ी पाक जगह में उस संदूक को रखने के बाद, और हमने देखा कि खुदा का तेज आसमान से उतारकर उस हैकल में आ गया, और इस बात को हमने 5वें बाब उसकी 14वीं आयत में देखा था। और उस रूह के बादल के सबब से काहिन खुदा की खदमात करने को हैकल में फिर खड़े ना रह सके, क्योंकि खुदा का अक्स खुदा की पाक हैकल में भर गया था। खुदा का अक्स उस बादल की शक्ल में उस पाक हैकल में आ गया, इस तरह से हम देखते हैं। और जैसे ही इस तरह से खुदा का अक्स बादल की शक्ल में नीचे उतरा और तमाम लोगों ने उसको देखा, और तब हज़रत सुलेमान ने क्या किया, एक छोटी सी मखसूस जगह अपने लिए तैयार कराई। हाथ इस तरह का कहीं भी जिक्र खुदा के कलाम में आने पर इसका मतलब होता है 1.5 फीट यानी कि 18 इंच। 1.5 फीट, एक हाथ का मतलब वहां पर 1.5 फीट, और 5 हाथ का मतलब 4.5 फीट, और इसी तरह से कुल मिलाकर के वो 7 फीट। 7.5 फीट चौड़ा और 7.5 फीट लंबा, 3 हाथ ऊंचा यानी 4.5 फीट ऊंचा एक स्टेज। उस वक्त हज़रत सुलेमान ने उसको तैयार कराया। अभी उसके तैयार होने पर वो जो पीतल की चौकी बनाई है उस पर खड़े होने पर, और अगर आमतौर पर देखा जाए तो स्टेज उसको लकड़ी से बनाया जाता है, एक अच्छी लकड़ी से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो चौकी है, स्टेज है, वो पीतल से बनाया गया। और उस स्टेज के ऊपर हज़रत सुलेमान ने अपने घुटने टेके। हम जो सबक सीख रहे हैं वह है दुआ करने की जगह। उन्होंने अपने घुटनों को उस पीतल की वेदी पर टेका, लेकिन वो जगह कहाँ पर है? कलाम में लिखा है कहाँ घुटने टिके हुए थे। आइए हम देखते हैं 12वीं आयत, दूसरी तवारीख 6वां बाब और 12वीं आयत। और हज़रत सुलेमान ने तमाम बनी इसराइल के जमात के देखते खुदावंद के मज़बाह के आगे खड़े होकर अपने हाथों को फैलाया और दुआ की। हज़रत सुलेमान ने अपने घुटनों को कहाँ पर टेका था? अब इस बात पर आप गौर करें कि रूहानी जिंदगी में हम सब के लिए एक मज़बाह होना चाहिए। मज़बाह यानी कि बेदी किस बात को बताती है? वो कुर्बानी को बताती। हर एक दिन हमारी जिंदगी में खुदा को अपने हाथों में सौंपने के लिए एक जगह होनी चाहिए, और एक तरफ तो शुक्राने की जगह जहां पर हम खुदा का जलाल जाहिर कर सकें, और खुदा ने जो भलाइयां हमारी जिंदगी में की हैं उनको याद करके खुदा की हम्दो ताज़ीम करने की जगह, खुदा की हम्दो सना करने की जगह, और उसी तरह हमारी ज़रूरत के मुताबिक दुआ करने की जगह, और वो जगह जहां हम अपने दुख और तकलीफों को खुदा के हाथों में सौंप दें। क्योंकि कई बार लोगों को हमारे दुख तकलीफ बताने से वो सुनते हैं, लेकिन कई बार
वही लोग हमारे दुखों को दूसरे लोगों को बताकर उनको आसरा और सहारा बनाकर हमारी मजाक उड़ाते हैं और दूसरों के सामने उनको लाकर दुनिया के लोगों को, इंसानों को बताते हैं। इससे तो बेहतर है सच्चे खुदावंद से दुआ करने की एक जगह होनी चाहिए। हमारी जिंदगी में ये होना चाहिए। उस दिन हजरत सुलेमान ने खुदा से दुआ की, लेकिन उन्होंने कहां पर दुआ की? अगर हम इसको देखें, उन्होंने खुदा के मज़बह यानी वेदी के सामने अपने आप को दे दिया। पैदाइश की किताब 12वें बाब में हम देखते हैं कि हजरत इब्राहिम ने भी खुदा के सामने उस मज़बह में चलना अपने आप को तैयार किया। पैदाइश की किताब 12वां बाब उसकी 8वीं आयत, और वहां से कूच करके उस पहाड़ की तरफ गए जो बैतैल के मशरिक में है, और उन्होंने अपना डेरा ऐसे लगाया कि बैतैल मगरिब में और आई मशरिक में पड़ा, और वहां पर उन्होंने उस खुदावंद के लिए एक कुर्बानगाह बनाई और खुदावंद से दुआ की। और उन्होंने उस मज़बह या कुर्बानगाह को बनाकर क्या किया? हम देखते हैं कि उन्होंने वहां पर अपना डेरा डाला जो बैतैल के मशरिक में है और मगरिब में आई मशरिक पड़ता है, और वहां पर उन्होंने खुदा से दुआ की। हाँ, ये जो कुर्बानगाह है किस बात को बताती है? जहां पर हम अपने आप को खुदा के लिए दे देते हैं, छोड़ देते। उस दिन हजरत सुलेमान उस मज़बह के सामने, और हकीकत में ये मज़बह कहां पर है आप जानते हैं? हैकल के ठीक सामने एक दरवाजा है, और दरवाजे के ठीक सामने इस मज़बह को बनाया। इसका मतलब हजरत सुलेमान खुदा के हैकल के बिल्कुल ठीक सामने, और हैकल में क्या है आप इस तस्वीर में देखते हैं कि एक मज़बह या वेदी दिखते हैं, और उस मज़बह के सामने देखते हैं कि हैकल है, और उस हैकल में जिंदा खुदावंद खुदा की हुजूरी है। अभी हैकल में खुदावंद, हैकल के बाहर मज़बह, और मज़बह के ठीक सामने हजरत सुलेमान। वो घुटने टेक कर दुआ करते हैं। आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? मैं सीधे आकर तो आपसे दुआ नहीं कर सकता हूं। अगर मुझे सीधे आकर आपसे दुआ करना है तो आपके और मेरे बीच एक मज़बह या एक वेदी होना है, उस पर कुर्बानी करना है। उस कुर्बानी को चढ़ाने से ही मैं आपके नजदीक आ सकता हूं, मेरी दुआएं आपके नजदीक पहुंचेंगी। कब? ये मज़बह हमारे दरमियान होना है और उस पर कुर्बानी करनी है। भाइयों और बहनों, खुदा का कलाम इजाजत देता है, कहता है कि हम और आप पहले दूर थे, हम दुश्मन ही थे, लेकिन खुदा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मेरे और आपके लिए कुर्बानी की शक्ल में हमारे लिए दे दिया। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपके और हमारे दरमियान जमीन और आसमान के ठीक बीच में वो सलीब पर मसलूब किए गए। इसलिए खुदावन और इंसानों के बीच में जो दुश्मनी थी अब उसको खत्म कर दिया गया, और खुदा का गजबो जलाल जो इंसान पर नाजिल होना था वो खत्म कर दिया कि अब हम उस मखसूस और पाक जगह पर चले जाएं। और ये तमाम बातें हमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सलीब पर मसलूब होने के मार्फत और खुदा के नजदीक जाकर खुदा से मिलने, खुदा से दुआ करने और इस तरह की तमाम बातों को हमें दिया गया। उस दिन हजरत ईसा अल मसीह के मार्फत आज हमें ये फजल हमें बख्शा गया है। गौर से सुने, उस दिन हजरत सुलेमान खुदा के सामने और तमाम बनी इसराइलियों के देखते मज़बह के सामने घुटने टेक दुआ करते हैं। ये मज़बह हमारी जिस्मानी तमाम बातों को, उन तमाम चीजों को जलाने की वो जगह है। आज हम अपनी जिंदगी में भी जहां के तहां इस दुनिया में जीने वाले अपनी तमाम जिस्मानी बातों को, जिंदगी की तमाम गलत बातों को, उन सभी को उस मज़बह में डाल करके खत्म कर देना है। रोमियो के नाम खत 12वां बाब उसकी पहली आयत में हम देखते हैं, बस हे भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और उस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि अक्ल नए हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बे से मालूम करते रहो। और उस मज़बह पर क्या होता है? कुर्बानी होती। हमें उस कुर्बानगाह के ऊपर क्या करना चाहिए? यानी अपने जिस्मानी तमाम बुराइयों को खत्म कर कर वहां छोड़ देना चाहिए, खुदा के पास अपने आप को दे देना है। उस दिन हजरत सुलेमान उस कुर्बानगाह के सामने घुटने टेक कर
اور وہ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، وہ یہ دعا کرتے کہ اے خداوند، اس جسم کے متعلق کوئی بھی برائی اگر میری زندگی میں ہے تو اس قربان گاہ میں ان تمام جسمانی باتوں کو آپ ختم کر دو، ناش کر دو۔ میں اپنے آپ کو آپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ ہے بچے والوں، آپ کے گھر میں وہ قربان گاہ ہونی چاہیے، یعنی کہ خدا کی حضوری۔ اس کا مطلب ہے جب چاہیں تب بھی خدا کے سامنے جا کر ہم اپنے آپ کو دے دیں۔ ہر ایک ماں اور باپ اپنے گھر میں خدا کے سامنے گھٹنے ٹیکنا ہے۔ اس دن اس ہیکل کو خدا کے ہاتھوں میں دیتے وقت دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان گھٹنے ٹیک کر اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ ماں اور باپ، میں کہنا چاہتا ہوں کہ دن کی شروعات کرنے سے پہلے آپ ماں اور باپ کی شکل میں اپنے دن کی شروعات گھٹنوں پر آ کر دعا کرنے سے شروع کرنا ہے، اور خدا کا نام لے کر ہی اپنا دن، اپنا کام، اور خدا کا نام لے کر ہی اپنے سفر کو، اور خدا کا نام لے کر ہی اپنا کام، اپنی ملازمت، اپنے تمام روزی روزگار، اپنی باتوں کو شروع کرنا ہے۔ اس دن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان وہ ایک بادشاہ تھے، لیکن ایک بادشاہ ہونے پر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خدا سے دعا کر رہے ہیں۔ اور بہت بار ہم دیکھتے ہیں کہ اونچے عہدے پر رہنے والے کہتے کہ تم دعا کر، اور گھر کا سر کون ہے؟ کلام کہتا ہے اس گھر کا سر تو وہاں کا شوہر ہے۔ ابھی یہ ہو گیا ہے کہ کچھ گھروں میں بیویاں بھی سر بن گئی ہیں۔ ایسا کہنے سے کچھ لوگوں کو غصہ آئے گا، بیوی جو کہے گی وہی ہونا ہے، اور نہیں ہوگا تو ہاں، اپنے ہی ہاتھوں سے اس گھر کو نیست نابود کر دیتی ہے۔ اور کچھ گھر ایسے ہوتے کہ شوہر کی آواز ہی نہیں نکلتی، اور پھر کچھ گھر ہوتے ہیں کہ بیوی کی آواز ہی نہیں نکلتی۔ ان باتوں کو سننے والے میرے بھائی اور بہنوں، کلام کے مطابق گھر چلانا کیا ہے آپ جانتے ہیں، اور شوہر بیوی سے محبت کرے اور بیوی اپنے شوہر کی باتوں کو مانے، یہ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور جو شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اور جو بیوی اپنے شوہر کا کہنا مانتی ہے، ایسا گھر جڑا رہتا ہے، یا پھر لڑائی جھگڑا کر کے ڈھا دیا جاتا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آج آپ کا گھرانہ کس طرح کے نظام میں ہے؟ ٹھیک ہے، اس دن حضرت سلیمان بادشاہ ہونے پر بھی، ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہونے پر بھی، وہ گھٹنوں کو ٹیکتے ہیں، دعا کرتے۔ جان لیجئے اپنے گھر کے مکھیا آپ ہیں، یقیناً ہی آپ کو گھٹنے ٹیکنا ہے، آپ کو دعا کرنا ہی ہے۔ صرف شوہر کے دعا کرنے سے ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 7واں باب اس کی 3 آیت میں ہم نے دیکھا کہ خدا کا عکس جب ہیکل میں آ گیا، تمام بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ خدا کے سامنے جھک کر خدا کو سجدہ کیا۔ اور صرف بادشاہ نے نہیں، بادشاہ کے ساتھ رہنے والے تمام لوگوں نے خدا کی حضوری میں سجدہ کیے۔ صرف شوہر کے دعا کرنے سے نہیں ہوگا۔ اور کئی معاملوں میں بیوی کہتی ہے کیوں آپ دعا کیجئے، اور شوہر کہتا ہے نہیں تم ہی کر لو۔ تو پھر کھانا کھانے کے لیے بھی اسی طرح کہہ سکتے ہیں نا، اور کیوں جی کھانا کھا لیجئے، ارے اتنا دیر کیوں، کم معلوم کرے کہ میں تو بیٹھا ہوں۔ اور کئی لوگ سوچتے کھانا تیار ہونا چاہیے، وقت کے مطابق پلیٹ کے اندر آ ہی جانا چاہیے، اور جب دعا کرنے کو کہیں کہ تم ہی کر لو جو بھی کرنا ہے، ایسا کہتے نو۔ شوہر اور باپ کی شکل میں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں آپ گھریلو دعا کو، اس دعا کو چلانے کی ذمہ داری یہ آپ کی ہے۔ اس دن بادشاہ ہونے پر بھی حضرت سلیمان نے اس ذمہ داری کو لیا۔ کاہنوں کو بلا کر تم دعا کرو ایسا نہیں کہا۔ ایک بادشاہ کی شکل میں جب وہ حکومت کرتے تھے، لیکن جب خدا کے ہیکل کو خدا کے ہاتھوں میں سپرد کیا، انہوں نے سوچا سب سے پہلے میں گھٹنے ٹیکوں گا تو سارے لوگ میرے ساتھ سجدہ کریں گے۔ اور صرف کلیسا کے رکھوالے یا پادری صاحب کو ہی دعا نہیں کرنا ہے، اور صرف کاہن اور پاک لوگ ہی دعا نہیں کرنا ہے۔ اب سنیے، کیا آپ مجھ سے آج ایک وعدہ کریں گے شوہر اور بیوی ہونے کی شکل میں، اور ویسے ہی ماں اور باپ کی شکل میں ہر دن آپ سجدے میں آ کر اور خدا کی اس مذبح کے سامنے گھٹنے ٹیک کر سجدہ کرتے ہوئے کوئی ہے تو آج اپنے ہاتھوں کو وہ دکھائیں گے۔ اس دن دیکھتے ہیں دعا کرنے کی جگہ مذبح کے ٹھیک سامنے، اور خدا کی حضوری میں خدا کے ٹھیک سامنے ہم سب کو گھٹنے ٹیکنا ہے اور سجدہ کرنا، اور خدا کے سامنے جا کر ہمیں دعا کرنا ہے۔ ہم اس تجربے کو، ان باتوں کو انسنا نہیں کر سکتے۔ اور آپ میں سے ہر ایک، آپ شوہر ہو، بیوی ہو یا بچے ہو سکتے، ہم سب ابراہیم کی مانند ایک قربان گاہ کو بنانا ہے۔ حضرت ابراہیم جہاں بھی جاتے تھے، ویدی یا قربان گاہ یا مذبح کو تیار کرتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ یہ مذبح کن باتوں کو بتاتی ہے؟ کہ خدا پر اپنے آپ کو چھوڑ کر خدا سے دعا کرنے کے لیے، خدا سے مانگنے کے لیے اور تمام قربانیوں کو کرنے کے لیے اس بات کو بتاتے۔ ان باتوں کو سننے والے ہر ایک صبح کو اٹھتے ہی
اور اپنے گھٹنوں پر آئیں اور خدا سے دعا کریں، اور شام کو بھی سونے سے پہلے بھی ایک بار خدا کی حضوری میں گھٹنے ٹیک کر کہیں کہ اے خدا، آج پورے دن بھی ہم سب گھر بار کو آپ نے سنبھالا اور حفاظت کی ہے، اور بہت ساری تکلیفوں سے آپ نے بچایا ہے۔ آپ کو ہم دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہر ایک شوہر، بیوی اور بچے گھٹنوں کو ٹیک کر خدا کو یاد کر کے، خدا کی بھلائیوں کو یاد کر کے شکرانے کا نذرانہ اس کے قدموں میں ہم چڑھائیں، اور اس طرح سے دعا کرنے کے بعد سونا یہ کتنا بہتر ہوگا۔ آج کتنے لوگ اس بات کو وعدہ کریں گے کہ جلدی اٹھتے ہی گھٹنوں پر آ کر میں خدا سے دعا کروں گا، اور شام کو بھی سونے سے پہلے گھٹنوں پر آ کر دعا کرنے کے بعد ہی میں آرام کروں گا، اور ایسا چاہنے والے اپنے ہاتھوں کو دکھائیں گے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے بھائی اور بہنوں۔ دوسرا، دعا کرنے کا طریقہ۔ دعا کرنے کی جگہ ہم نے دیکھی، اب دعا کا طریقہ ہم دیکھیں گے۔ اس دن حضرت سلیمان جو ایک ملک پر حکومت کرتے تھے اور بادشاہ ہونے پر بھی دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ خود بھی دعا کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں 6واں باب اور 13ویں آیت۔ کیونکہ حضرت سلیمان نے 5 ہاتھ لمبا اور 5 ہاتھ چوڑا اور 3 ہاتھ اونچا پیتل کا ایک ممبر بنا کر صحن کے بیچ میں اسے رکھا تھا، اسی پر وہ کھڑے تھے۔ سو انہوں نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو گھٹنے ٹیکے اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے، اور انہوں نے کس طرح سے وہاں دعا کی؟ کس طرح دعا کی؟ دونوں پیروں کو پھیلا کے، ایسا لکھا ہے کیا؟ ایسا لکھا ہے کیا دونوں پیروں پھیلا کر؟ نہیں، اس دن بادشاہ کے لباس میں آ کر انہی کپڑوں کو وہ پہن کر وہاں پر آئے، اور قیمتی بہت مہنگے کپڑوں کو پہن کر وہ وہاں پر آئے، اور بادشاہ لاؤ لشکر کے ساتھ آئے۔ لیکن سنیے، چاہے ان کا رتبہ ہو یا پھر ان کا پہنا ہوا پوشاک ہو، اور خدا کی حضوری میں آ کر گھٹنے ٹیکنے کے لیے یہ تمام باتیں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنی۔ بھائیو اور بہنوں، کیا آپ رتبے والے ہیں؟ کیا آپ پیسے والے ہیں؟ کیا بہت بڑا عہدہ آپ کے پاس ہے، اور 10 لوگوں کے، 20 لوگوں کے، 100 لوگوں کے، 500 لوگوں کے یا 1000 لوگوں کے اوپر آپ ٹھہرائے گئے ہیں، اور پیسے والے ہیں، بہت مہنگے کپڑے ہیں، اور بہت ساری زمین جائیداد دولت ہے آپ کے پاس؟ سنیے، رتبہ، عہدہ، پیسہ، یہ سب ہے آپ کے پاس؟ آپ غور کیجئے، جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں، آپ سب لوگوں کی طرح سے ایک عام شخص ہیں۔ اس سچائی کو بالکل بھی مت بھولیے۔ اور جب خدا کے حضور گھٹنے ٹیکنے پڑے تو آپ کا عہدہ، آپ کا رتبہ یا آپ کا دھن ہو، آپ کی زمین جائیداد، آپ کے لوگ، آپ کی کوئی بھی چیزیں کیوں نہ ہوں، اور یہ خدا کی حضوری میں آنے کے لیے اگر آپ کے لیے رکاوٹ ہے تو یاد رکھیں، خدا کو ایک پل بھی نہیں لگے گا آپ کے پاس جو ہے اسے ختم کر دینے کے لیے۔ اسی طرح سے بہنیں جب خدا کی حضوری میں آتی ہیں، آپ کی پہنی ہوئی نئی لباس ہو سکتی ہے آپ کے پہنے ہوئے، اور وہ قیمتی زیورات ہو سکتے ہیں جن کو آپ پہنے ہیں، کوئی بھی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن خدا کی حضوری میں آپ گھٹنے ٹیکنے کے لیے، اور یہ باتیں اگر آپ کے لیے رکاوٹ ہیں تو خدا کو ایک چھڑ بھی نہیں لگی آپ کو سجدے میں لانے کی۔ اس دن حضرت سلیمان خدا کی حضوری میں گھٹنے ٹیکنے کے لیے وہ بالکل نہیں شرمائے، اور وہ بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوئے، اور میں کیوں سب کے سامنے سجدہ کروں، یہ غریب لوگ ہیں، یہ الگ ہیں، ایسا انہوں نے نہیں سوچا۔ یہ خدا کے سامنے سجدہ کریں گے، میں بادشاہ ہوں، اس طرح سے تکبر نہیں کیا، تکبر کو جگہ نہیں دی۔ ملائکہ وکٹوریہ نے اپنے عہدے کو لینے کے بعد سینٹ پول کیتھیڈرل نام کے ایک گرجا گھر میں انہوں نے دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ اس طرح کے انتظام کرنے پر ان کو بتایا گیا، کیونکہ آپ اس ملک پر حکومت کرتی ہیں، اس لیے یہاں پر آپ کو، چونکہ آپ ملائکہ ہیں، اس لیے آپ کے لیے ایک بیٹھنے کا بہتر انتظام کیا گیا ہے، وہاں پر آپ کو بیٹھنا ہے، اور جب سب خدا کی حمد و تعظیم کریں گے تو صرف انہی کو اٹھ کر کھڑا ہونا ہوگا، آپ کو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس ملک پر حکومت کرنے والی ملائکہ ہیں، تو سب کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ چاہیں تو اپنی جگہ پر آپ بیٹھی رہ سکتی ہیں، ان کو پہلے سے بتا دیا گیا۔ اور اس طرح سے بتانے کے بعد جب سب لوگ خدا کی حمد و تعظیم کرتے وقت میں اور خدا کی حمد و ثنا کرتے وقت، ہالےلویا ہالےلویا یہ نغمہ گاتے وقت، اور اس ہالےلویا کی آواز سے جب خدا کا ہیکل گونجنے لگا اور خدا کا عکس اور حضوری اس ہیکل میں جب بہت آیت سے آ گئی،
اور انگلینڈ ملک پر حکومت کرنے والی ملائکہ خدا کی حضوری کو جب انہوں نے محسوس کیا تو کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے بھی اور آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اور کھڑے ہو کر اور خدا کی حضوری میں کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اور وہ دعا کرنے لگی کہ اے خداوند میں کس لائق ہوں آپ کے اس ہیکل میں، اے خداوند آپ کی حضوری میں ان تمام تیرے لوگوں کی طرح ہی ہوں، اور میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی اور ملائکہ وکٹوریا خدا کی حضوری میں انہوں نے سب کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو خدا کے لیے اٹھایا اور اس طرح سے انہوں نے دعا کی۔ آپ کوئی بھی کیوں نہ ہو بھائیوں اور بہنوں، خدا کی حضوری میں آنے پر میں خدا کی حضوری میں ہوں، اس طرح سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے خدا کے نزدیک آنا۔ ماں اور باپوں بستروں میں بیٹھے بیٹھے دعائیں مت کرو، اس طرح سے کرنے پر تمہارے بچے وہ آپ سے سیکھیں گے اور پھر اسی طرح سے وہ دعا کریں گے۔ خبردار، کرسی پر بھی بیٹھ کر دعا نہ کریں، اچھی طرح سے گھٹنوں پر آ کر اپنے بالکوں کو دعا کرنا سکھائیں، اور اس طرح سے سکھانے پر گھر کے باہر اور گھر میں اور خدا کے ہیکل میں بھی آپ کے بچے سجدہ کریں گے اور گھٹنے ٹیکیں، اور خدا کے ساتھ بڑے ڈرتے وہ اپنی زندگی کو لے چلیں گے۔ لیکن بہت سارے ماں باپوں کے ساتھ آج اس طرح سے گھٹنے ٹیکنا مشکل ہو گیا ہے، ان کی اپنی راست بازی بڑھ چکی ہے۔ کون سی راست بازی؟ جس کا کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس دن حضرت سلیمان خدا کی حضوری میں وہ اپنے گھٹنوں پر آ کر دعا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ خدا کا ڈر اور خوف ان کی زندگی پر آ گیا۔ خدا کے ہیکل میں آنے والے بھائیوں اور بہنوں، یہ خدا کا پاک ہیکل ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پاک خداوند رہتا ہے۔ اس طرح کا ڈر اور خوف ہونے پر بڑے لرزتے اور کانپتے ہوئے آپ کی زندگی میں، آپ کے باتوں میں، آپ کے چال چلن میں خدا کا جلال ظاہر کرنے والی روحانیت کو آپ دکھائیے۔ اس دن حضرت سلیمان خدا کے ساتھ چلنے والے ایک شخص تھے، اس لیے ہیکل کے باہر، ہیکل کے اندر نہیں، کیونکہ ان دنوں میں کاہن کے علاوہ کوئی اور بھی بھیتر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے ہیکل کے باہر بادشاہ اپنی اسی پوشاک میں وہ گھٹنوں پر آ کر دعا کرتے ہیں۔ ان باتوں کو سننے والے بھائیوں اور بہنوں اور زندہ خداوند سے محبت کرنے والے ہم ہیں، تو اس خداوند کے ہیکل میں آ کر ہم اپنے آپ کو یہ جانیں گے کہ یہ کس کا گھر ہے۔ زور سے بولیں اور زور سے بولیں، اور اس بات کو اپنے من میں آپ جان لیں کہ یہ خدا کا گھر ہے، زندہ خداوند خدا کے رہنے کی جگہ ہے، وہی جگہ ہے۔ اس زندہ خداوند خدا کے گھر میں پاکیزگی، ڈر اور لرزتے ہوئے اگر ہم آئیں تو خدا ہم سے بہت زیادہ خوش ہوگا۔ دعا کرنے کی جگہ مذبح کے سامنے، دعا کرنے کا طریقہ بہت ہی حلیم ہو کر گھٹنوں میں آ کر سجدہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھول کر خدا کے سامنے اپنے آپ کو بنائے رکھنے کا طریقہ ہے۔ ہمارے عزیز خداوند خدا ہماری زندگی میں قربان گاہ ہونا ہے۔ اے خداوند خدا، ہم صبح شام آپ کی حضوری میں آ کر اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر اپنا سب کچھ آپ کی حضوری میں اور زندہ سوختنی قربانیوں کو چڑھاتے ہوئے اپنے آپ کو دینا ہے، اور اس طرح سے دعا کرنے کا طریقہ آپ ہم سب کی زندگی میں عطا فرمائیں۔ دعا یعنی زندہ خداوند سے ملاقات کرنا، اور یہ خدا سے بات کرنے کی جگہ ہے، اس لیے لرزتے اور کانپتے ہوئے، بڑے جھک کر اور کانپتے ہوئے آپ کی حضوری میں آپ سے ملنا ہے، اور اس لیے آپ سے ملنا ہے۔ اس طرح کی خوبی اور لیاقت ہماری زندگی میں دے دیجیے۔ اس دعا کو ہم ییشو مسیح کے وسیلے میں مانگتے ہیں، آمین۔ ہمارا پتہ: کیلوری، پوسٹ باکس نمبر 30، ککٹ پلی، حیدرآباد 72۔